بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 9 اگست ہے سال 2022۔ آپریشن رجیم چینج فیز 2 حتمی مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل پر بھی بغاوت کے مقدمے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ARY نیوز کو پیمرا نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ایک خطرناک کھیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف یعنی سپریم کمانڈر کے خلاف نون لیگ کی مبینہ سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ کیا اس پر ایکشن ہوگا؟ دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو چکی ہے اور یہ کس طرح خطرے کی گھنٹی ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، اس پر بھی آج بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج 10 محرم الحرام کا بابرکت دن ہے اور اس دن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے خاندان اور ان کے اصحاب کی قربانیوں کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ دن جو ہے ہمیشہ یاد کرواتا ہے کہ کس طرح آپ نے حق پر قائم رہنا ہے اور باطل کے سامنے دیوار بن کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ اپنے اصولوں کا سودا نہیں کرنا بلکہ اصولوں پر کھڑے رہنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جتنی بھی قربانی دینی پڑے، اور نواسہ رسول سے یزید کی ڈیمانڈ ہی یہی تھی کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیں، بے شک قیادت کرپٹ ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، جس طرح کی بھی لیڈرشپ ہے، اگر امام حسین علیہ السلام یزید کو ووٹ دے دیتے، یعنی اس زمانے کے اندر یہ بایعت تھی اور آج یہ ووٹ ہے، تو یقیناً آج جو ہے وہ کوئی شخص بھی اس طرح جو ہے وہ حق پر کھڑا ہونے کی جسارت نہ کرتا، اس کے لیے وہ ایک مثال قائم ہوتی۔ لیکن اب جو ہے وہ حق پر کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر لیڈرشپ کرپٹ ہو، چور ہو، بے ایمان ہو اور ملک کی خزانے کو لوٹنے والی ہو تو پھر اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو جتنی بھی قربانی دینی پڑے۔ تو آج کا 10 محرم الحرام کا جو دن ہے یہ یقیناً جو ہے وہ ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ خاندان رسول کی اس قربانی کو یقیناً اس نے قبولیت بخشی ہے اور ہمیں ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب نہ کوئی حسین ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شخصی طور پر یزید ہو سکتا ہے، لیکن کردار دو جو ہے وہ ہمیشہ قیامت تک یہ جاری رہیں گے۔ حسینی کردار بھی زندہ رہے گا اور یزیدی کردار بھی مقابلے کے اندر ہوگا، اور یہ صف آرا رہیں گے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اصولوں کی بنیاد پر اور جو یہ تعلیمات ہیں ان کے مطابق کون حسینی نقش قدم پر ہے اور کون یزیدی نقش قدم پر ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس وقت یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی جو ہے وہ جڑ پکڑنا شروع ہو گئی ہے۔ آئے روز اس طرح کے واقعات بلوچستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں اور اب تو بہت زیادہ خطرناک خبریں آ رہی ہیں۔ 2 خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ صورتحال کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ایک تو شمالی وزیرستان میر علی کے علاقے کے اندر جو فوجی ہمارا قافلہ ہے، آج اس پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے اور اس کے اندر ہمارے 4 فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وطن کی خاطر یہ جو قربانی ہے وہ قبول فرمائے۔ اس کے اندر جو ہے لانس نائک جو ہے شاہ زیب، لانس نائک سجاد، سپاہی عمیر، سپاہی خرم یہ شامل ہے، اور اساس اداروں نے خودکش حملہ آور اور سہولتکاروں سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پر سوات کا علاقہ، آپ کو علم ہے سوات کا آپریشن ہوا، پاکستان کے اندر امن و امان بحال ہوا اور اب فاٹا اور خیبر پختونخوا کو مرج کیا گیا، اور اس کے بعد بہت سارے جو جماعتیں ہیں وہ فضل الرحمان سمیت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، چونکہ ان کو سیاسی حوالے سے اس سے بہت سارے سروکار ہیں۔ اب سوات کے علاقے تحصیل مٹا میں آپریشن کے دوران مبینہ طور پر طالبان یعنی TTP نے پولیس ٹیم کو یرغمال بنایا ہے۔ یہ آج رات کی رپورٹ ہے۔ مذاکرات ہوئے ہیں، یعنی جرگے نے باقاعدہ مذاکرات کیے ہیں اور مسلح افراد نے یرغمال اہلکار جرگے کے حوالے کیے ہیں، یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور سوات کے زخمی یرغمال DSP مغوی اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور سوات DSP کو زخمی حالت میں سعد الشریف اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یعنی دہشت گردوں نے ہمارے رات کو کچھ جو جوان ہیں ان کو اغوا کر لیا اور پھر ان کو چھڑانے کے لیے جرگے کی خدمات لی گئی ہیں۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ نام ہے ایمل ولی خان، وہ تو تانے دے رہے ہیں کہ جناب یہ باقاعدہ جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، پی ٹی آئی کی، وزیر اعلیٰ سمیت کچھ وزراء طالبان کو بھتہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے، یعنی یہ تانا زنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے کیا وہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کامیاب ہوئے ہیں، اور یہاں پر دہشت گرد اگر پھر انٹر ہو رہے ہیں تو وہ کون سی پالیسیز ہیں جنہوں نے اس طرح کی دوبارہ ان کی انٹری کو یقینی بنایا۔ پھر جب طالبان کی حکومت افغانستان میں آ گئی ہے تو اس کے بعد پاکستان کو اور زیادہ کانشیس ہونا ہے، اور یقیناً ہماری مسلح افواج، سیکیورٹی ادارے، ہماری حکومتیں اس حوالے سے سوچ رہی ہوں گی۔ لیکن اس وقت اگر دہشت گردوں کی واپسی ہوتی ہے تو جو اس وقت رجیم چینج کے بعد ایک پورا سین اور گٹھ جوڑ ہے، یقیناً آنے والے دنوں کے اندر وہ زیر عتاب آئیں گے، اور یہ سارا جو ملبہ ہے یہ ان پر ڈلے گا۔ لہذا ہوش کے ناخن لے کر ہمیں ریاست کے فائدے کے اندر جو چیزیں ہیں دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے وداؤٹ اینی کمپرومائز یہ کام کرنا پڑے گا، اور کے پی کے کی حکومت کی جہاں پر کمزوریاں ہیں وہ بھی ان کو دور کرنا چاہیے، اور سیکورٹی اداروں کو آپس کے اندر کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، یعنی سوشل میڈیا پر ایک دو ٹویٹس جو ہے ان کو لے کر، اور وہ بھی شاید اب تو ایسے لگتا ہے کہ وہ نون لیگی یا سلیم صافی اور انصار عباسی نے کسی اپنے بندے سے شاید وہ فرمائش پر ٹویٹس کروائی تھی، اس کو پی ٹی آئی کا ٹیگ دیا گیا، اور ایک ایسی مہم چلائی گئی کہ پی ٹی آئی کو ملک دشمن ثابت کریں، جی فوج مخالف ثابت کریں، شہداء کی فیملیز کو انہوں نے یہ کر دیا۔ لیکن یہ بیانیہ جو ہے عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے، یعنی ایک طرف چند صحافی ہیں اور یہ مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل ہے جن کی پلاننگ ہے، اور ہر پلاننگ ان کی پکڑی جاتی ہے اور فیل ہو جاتی ہے، اور یہاں پر یہ گٹھ جوڑ کے ساتھ جو انہوں نے کیا، آگے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن گئی جس کے اندر آئی بی، آئی ایس آئی وہ سارے شامل ہو گئے۔ اب ایک تاثر دیا گیا کہ عمران خان کے گرد ہم نے چونکہ گھیرا تنگ کرنا ہے تو ان کو ملک دشمن بھی بناؤ، ان کو فارن فنڈنگ لینے والا بھی بناؤ، ان پر سارا لگا لو، اور لوگ یہ ان میں سے، میں تو ان دماغوں پر حیران ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان کو اور اس عوام کو کنارے لگا لیں گے۔ بھائی 70% پاکستانیوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہو، یعنی میں ان زرخیز دماغوں پر واللہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ عوام کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سلیم صافی، انصار عباسی، حامد میر، غریدہ آسمہ، یہ چند جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ میڈیا میں گھسے ہوئے ہیں، یہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے اداروں کو چلا رہے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اے آر وائی نیوز پر پابندی لگی جی، انہوں نے وہاں پر جو شہباز گل ہیں وہ بغاوت پر اکسا رہے تھے، ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی وہ ایسی تھی۔ بھائی اس سے 40 گنا، 100 گنا، 1000 گنا زیادہ سخت گفتگو تو نون لیگ کی آپ کو مل جائے گی۔ یعنی سانحہ اے پی ایس کا ذمہ دار مریم نواز نے اسٹیبلشمنٹ پر یہ ساری ذمہ داری ڈالی تھی، کیا ایکشن لیا ہے؟ اس وقت آپ کی جرت اور بہادری کہاں جاتی ہے ہمارے اداروں کی؟ اور یہاں آپ آگے سے ایک پارٹی کہہ رہی ہے بھائی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہمارے لوگ نہیں ہیں، آپ بضد ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ افواج پاکستان کے شہداء کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر شہداء کی جو فیملیز ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں کیا، اور اب ان کو اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر تو یہ ملک جو ہے وہ حامد میر، سلیم صافیوں نے چلانا ہے تو بھائی پھر بغاوت ہوگی، اور سرعام بغاوت ہوگی۔ اور پھر یہ اگر یہ ٹاؤٹ ٹولہ جو ہے اس کو آپ نے بٹھانا ہے ان مسندوں پر، اور صرف یہ کہ نون لیگ اور یعنی عمران خان کے بغض کے اندر، تو یہ آپ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں۔ یہ فہد حسین جب سے آیا ہے کہیں یہ ادارے اس کے انڈر تو نہیں سارے کر دیے گئے جن پر عوام کو اعتماد ہوتا تھا، وہ ادارے بھی اس طرح کے ٹاؤٹ کے انڈر کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے یہ پیمرا نے 3 دن کا شوکاز نوٹس جاری کیا جی، آپ کی جو گفتگو ہے اے آر وائی کی، وہ چونکہ اے آر وائی کو بند کرنا ہے، بول نیوز کو بند کرنا ہے، اور پھر پوری پاکستانی قوم 70% عوام کو بند کرنا ہے، تاکہ یعنی ایسے لگتا ہے تاکہ یہ قومی چور اور ڈاکو لٹیرے ان کی حکومت بعد میں قائم کی جا سکے۔ یعنی یہ تو وہ ہلاکو خان، اور اس کو بھی سمجھاتے تھے لوگ، اس کو بھی سمجھاتے تھے کہ اگر سارے آپ نے بندے مار دیے، ان کو قید کر لیا تو حکومت کس پر کرنی ہے، لیکن ان کو یہ بھی کوئی بندہ اس وقت سمجھا نہیں رہا۔ بھائی سیاسی میدان کے اندر آپ مقابلہ کریں، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ اب اسی طرح ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے حوالے سے کچھ صحافی ڈیوٹی دینا شروع ہو گئے ہیں۔
وہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے اور ان پر یہ قائم کرنے کا خطرناک کھیل ہے عوام کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو. یہ رجیم چینج سازش فیز 2 جو ہے اس کا آغاز ہے. مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں صدر پاکستان. اب ان کے خلاف جو ہے وہ یہ ٹرینڈ چلایا گیا کہ شہداء ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ جناب وہ تو باقاعدہ نون لیگ کی پلاننگ تھی. صدر پاکستان نے میسج بھیجا، وزیر اعظم ہاؤس نے کہا جی پہلے وزیر اعظم جائیں گے. جب دیکھا کہ وزیر اعظم بھی نہیں گئے تو ایک کمپین چلائی گئی کہ صدر پاکستان کو عوام نہیں چاہتی تھی، شہداء کی فیملیز نہیں چاہتی تھی، ایک فیملی بھی سامنے نہیں آئی. یعنی آپ جس طریقے سے یہ ملک کو لے جا رہے ہیں، میں تو پاکستان کی آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آج کا جو دن ہے اس کے توسط سے آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو انشاءاللہ قائم رکھے گا. لیکن یہ چند لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہوں اور وہ اس طرح ملک کا فیصلہ کریں تو یہ بڑی قابل حیرت بات ہے. یہ بغاوت والی بات نہیں ہے. کوئی بندہ بھی بغاوت پر سوچ بھی نہیں سکتا کہ اکسایا جائے کسی ادارے کے اندر. یہ سلیم صافی اور یہ جو احمد میر ہے یہ آپ کو ڈبوئیں گے، یہ آپ کو عوام سے لڑوانا چاہتے ہیں. اور یہ لڑوانے کا جو سلسلہ ہے اگر انہی کی ہدایات پر چلنا ہے تو یہ تو 2 ٹکے کی اوقات کے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کل نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ کو پھر گالیاں دینی ہیں، اور ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ایک میٹنگ بھی بتائیں گے کہ آپ نے ان کو کیا کہا، کہاں سے یہ ہدایات لے رہے ہیں. تو یہ اس وقت ایک خطرناک صورتحال کے اندر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے. پاکستان کو مشرقی سرحدوں سے خطرات ہیں، ادھر سے جو ہے وہ دہشت گرد دوبارہ آ رہے ہیں اور ان کو روکنا ہے. ادھر سیاسی جو ہے رجیم چینج کے ذریعے چور ٹھگ پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو ہم نے کھڈے لائن لگانا ہے. یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے. تو بھئی اگر آپ کی انا کا مسئلہ ہے تو پھر عوام کی بھی انا کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اگر سپورٹ کرنا ہے. تو یہ اس طرح کا جو چکر ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے. تو صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے، ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. ایسے لگتا ہے کہ یہ سلیم صافی، احمد میر اور یہ سارا جو ٹولہ ہے یہ اس وقت پوری ریاست کو ہائی جیک کیے ہوئے ہے. اگر انہوں نے ہائی جیک کرنا ہے تو پھر جواب آئے گا. پھر وہ ٹکر کے لوگ جیسے کہتے ہیں وہ جواب دیں گے، ان کا منہ بند کریں گے. یہ منافق ترین لوگ ہیں اور یہ خطرناک صورتحال کے اندر جو ہے وہ ریاست کو دھکیل رہے ہیں. نون لیگ کے پراپیگنڈے، نون جو کوئی جتنا بھی فوج کے خلاف بات کر لے وہ نون لیگ سے نہیں بڑھ سکتا، وہ احمد میر سے نہیں بڑھ سکتا. تو اگر ان کو نہیں پکڑنا، کسی غریب 1-2 کو پکڑ کر آپ نے تھریٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے ہدایات دی ہیں اور یہ فیک چیزیں جو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ سب کو پتا ہے. اور پھر ٹرینڈ چلا کہاں ہے؟ یعنی شہداء کی خلاف ٹرینڈ چلا ہے. بھائی کون سا ٹرینڈ؟ کتنے جھوٹے مکار ہو، 4-5 چینلوں پر بیٹھے ہوئے چند جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ مہم چلا رہے ہو کہ ٹرینڈ کس نے چلایا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. تو یہ ایک 2 نمبری ہے. یہ ریاست کو خطرناک صورتحال میں چند صحافتی ٹولہ دھکیل رہا ہے. ان کے پیچھے پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. عوام اور مسلح افواج کو یہ لڑانے کی سازش انشاءاللہ ناکام ہوگی، اور وہ زرخیز دماغ اللہ تعالیٰ ان کو واقعی زرخیز دے اور عقل کریں، ہوش کریں. یہ لوگ آپ کے نہیں ہیں. یہ جن سے آپ آج خدمات لے رہے ہیں وقتی طور پر ان کے مفادات یہ زرداری اور نواز شریف کے نوکر ہیں. انہوں نے پلٹ جانا ہے اور پھر آپ تلاش کریں گے یہ قوم نہیں ملے گی. اور یہی پاکستان کا نقصان شاید کوئی چاہتا ہے جس پر یہ پورا سلسلہ چلا ہوا ہے. تو پوری قوم کو اس پر دعا کرنی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.